تلنگانہ کے ہنمکنڈا ضلع کے آتماکور منڈل کا رہنے والا 32 سالہ نریش نامی نوجوان نے شادی نہ ہونے پر مایوس ہو کر لی خودکشی۔ تفصیلات کے مطابق نریش کے والدین گزشتہ 4 سالوں سے اس کے لیے رشتے کی تلاش کر رہے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ نریش امیر پیٹ کے علاقے میں کپڑوں کی دکان میں کام کرتا تھا۔ کپڑوں کی دکان پر کام کرنے کی وجہ سے نریش کو کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا، جس سے نریش شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ بالآخر نریش نے گٹکیسر ریلوے اسٹیشن کے قریب ٹرین کے نیچے آ کر اپنی جان دے دی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ ضلع کے بی آصف آباد کے سرپوٹون منڈل گورنمنٹ جونیئر کالج کا آج بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر رام داس نے اچانک دورہ کیا اور کالج کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے طلباء و طالبات کی حاضری میں اضافہ اور آنے والے بورڈ کے سالانہ امتحانات میں ہر طلباء کو درجے اول میں کامیابی کے لیے بہترین تعلیم سے آراستہ کرنے پرنسپل کو مشورہ دیا۔ اس موقع پر لیکچررز محمد آصف، تروپتی، گھن شام اور دوسرے لیکچررز بھی موجود تھے۔ ضلع وقف بورڈ پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کریم نگر کے مطابق جاریہ ماہ کی 18 تاریخ کو ریاستی وقف بورڈ کے صدر عظمت اللہ حسینی کے کریم نگر دورے کے سلسلے میں ضلع وقف بورڈ پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے آج شہر کی میتری ہوٹل میں ایک پریس میٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر کمیٹی کے چیئرمین سمد نواب نے کہا 18 نومبر کو ریاستی وقف بورڈ کے صدر عظمت اللہ حسینی اور ان کی ٹیم کے اراکین متحدہ ضلع کریم نگر کے دوران شہر کے کریم نگر فنکشن ہال میں امید پورٹل اور وقف سے متعلق 3 اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اجلاس میں شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ شعور بیداری بھی منعقد کی جائے گی۔ بی آر ایس کے سینئر رہنما لکشمی نارائنا کی سرپرستی میں 47ویں وارڈ اور اطراف کے علاقوں میں سے روزہ مفت آنکھوں کے معائنے کا کیمپ شروع کیا گیا۔ یہ کیمپ 13 تا 15 نومبر تک روزانہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک بھارت روڈ سریش کے مکان کے سامنے یوبی اسمارٹ لینس کیئر کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ علاقے کی عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس موقع سے استفادہ اٹھاتے اپنی آنکھوں کا مفت میں معائنہ کروا لیں۔ گدوال ضلع ایس پی ٹی سنواس راؤ آئی پی ایس نے سالانہ معائنے کے حصے کے طور پر کودنڈا پور پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا۔ اسٹیشن کے احاطے، ریکارڈ، عملے کے نظم و ضبط، یونیفارم ٹرن اور دیگر پہلوؤں کا معائنہ کیا۔ اسی اسٹیشن کے تحت NH 44 روڈ پر حادثات کو روکنے کے لیے بلیک اسپاٹس کی نشاندہی کرنے اور رات کے وقت سڑک کے کنارے گاڑیاں کھڑی کرنے اور سو جانے والے ڈرائیورز کو پیشگی وارننگ دینے کا مشورہ دیا گیا۔ روڈ سیفٹی کے لیے بنائی گئی ولیج روڈ سیفٹی کمیٹیوں کو فعال طور پر کام کرنے کی ہدایت دی گئی۔ MSA کریم نگر کی جانب سے طلباء کی تعلیمی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے منفرد پروگراموں کا آغاز کیا گیا۔ پہلی مرتبہ مسلم اقلیت اسکول کے طلباء کے ساتھ ساتھ والدین اور سرپرستوں کے لیے بھی مقابلے ہوئے۔ کریم نگر کلا بھارتی میں مولانا ابوالکلام آزاد یوم تعلیم تقریب کے موقع پر تقسیم انعامات کا جلسہ منعقد ہوا۔ سرپرست اعلیٰ ماجد عثمانی، صدر ڈاکٹر فصیح الدین، جنرل سیکریٹری ڈاکٹر مشتاق علی، نائب صدور خالد، ہائی ماؤنٹ اسکول کشمیر گڈا اور دیگر نے خطاب کیا اور کہا مسلم تعلیمی ادارے طلباء کو عصری و دینی تعلیم سے آراستہ کر کے بہترین شہری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر 30 مسلم اسکولوں کے 30 ہونہار طلباء اور 30 اساتذہ اور 30 والدین کو مولانا آزاد ایکسلنس ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ محمد اویس اور محمد صفدر علی نے نظامت کی تقریب انجام دی۔ تقریب میں 400 سے زائد شرکاء موجود تھے۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر میونسپل آفس پہنچ کر بیاس پارٹی مائنرٹی قائد محمد ذاکر شریف نے اپنے ہمراہ سابق میونسپل وائس چیئرمین بہاؤالدین سلیم، سماجی کارکن اور مسلم اقلیتی نوجوانوں کے ساتھ مل کر بیاس پارٹی مائنرٹی قائد محمد ذاکر شریف نے کاغذ نگر کے مسلم کثیر آبادی والے مسلم اقلیتی وارڈ کوثر نگر کے علاوہ بلدیہ کے 30 وارڈوں میں سڑکوں کی صاف صفائی، برقی کی سپلائی، نالیوں کی صفائی، مشن اینڈ بھگیرت پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے علاوہ آوارہ کتوں سے عوام کی حفاظت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے عوامی مسائل سے متعلق تحریری طور پر یادداشت پیش کی گئی۔ تلنگانہ جاگرتی سربراہ کویتا نے RTC MD ناگی ریڈی سے ملاقات کی اور 2021 سے برطرف شدہ
1300 ڈرائیورز، کنڈکٹرز اور ملازمین کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا 491 ملازمین کی بحالی کا احکام جاری ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا گیا، جس پر فوری عمل کی ضرورت ہے۔ کویتا نے ہائیر اور الیکٹرک بسوں پر نجی ڈرائیورز کی تعیناتی کو بھی خطرناک قرار دیا اور کہا انہیں RTC کے تربیت یافتہ ڈرائیور ہی چلائیں۔ انہوں نے RTC ملازمین کے بقایا جات کی فوری ادائیگی پر بھی زور دیا۔ آج بروز جمعرات یوم اطفال کے موقع پر اقرا آئیڈیل اسکول بانسواڑہ کی انتظامیہ نے تیسری سے چھٹی کے طلبہ کے لیے GK کوئز مقابلے کا انعقاد کیا تھا۔ اس پروگرام کے حصے کے طور پر سفینہ پرویز ادگیر، انجم سلطانہ بانسواڑہ اور رینا مہک کویا گٹا نے جج کے طور پر چارج سنبھالا۔ کوئز کا فائنل راؤنڈ ہفتے کی صبح شروع ہوگا۔ پروگرام میں ہیڈ ماسٹر عاقف حسین، اساتذہ، مبصرین، تدریسی عملہ اور طلباء نے شرکت کی۔ سابق ریاستی وزیر رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی کو حکومت تلنگانہ کا مشیر مقرر کیے جانے اور انہیں کابینی درجہ دیے جانے کے بعد آج سدرشن ریڈی کے آبائی ضلع نظام آباد کو پہلی مرتبہ آمد پر حلقہ اسمبلی بودھن سے تعلق رکھنے والے کانگریس پارٹی کے قائدین شیخ محی الدین پاشا، گنگا شنکر، ناگیشور راؤ، شرت ریڈی، دامو وغیرہ کی قیادت میں کانگریس کے سرگرم کارکنوں کی کثیر تعداد نظام آباد میں سدرشن ریڈی کے اعزاز میں منعقدہ تہنیتی جلسے میں شرکت کرنے بودھن سے روانہ ہوئے۔ ایلا ریڈی MPTO طاہرہ بیگم نے MPO پرکاش کے ساتھ سومار پیٹ گرام پنچایت حدود کا دورہ کیا اور زیر تعمیر اندرما مکانات کا معائنہ کیا۔ مکانات کی کمیٹی کے ذمہ داران کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے تعمیراتی کاموں میں تیزی لانے کا مشورہ دیا۔ ضلع کے بی آسیاباد کے کاغذ نگر میں آج کاغذ نگر ڈویژن کے ٹیچرز میں تعلیمی قابلیت میں اضافہ کرنے کی غرض سے اور ڈیجیٹل کلاسز کے بارے میں شعور بیداری کی غرض سے حکومت کی جانب سے ڈیجیٹل لرننگ پروگرام شروع کیا گیا اور مقامی منڈل ایجوکیشن آفس پربھاکر اور اکاؤنٹس اینڈ فائنانس آفس دیواجی کی زیر نگرانی میں ڈیجیٹل لرننگ 3 روزہ تربیتی پروگرام کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر لگ بھگ ڈویژن کے 110 اساتذہ نے شرکت کی۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سپوٹ اور منڈل پنچایت آفیسر کی حیثیت سے ونود کمار نے MPTO آفس پہنچ کر اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کرنے پر مقامی MPTO ستیہ نارائن نے اپنے ہمراہ گرام پنچایت سیکریٹری تروپتی مقامی اسٹاف کے ساتھ مل کر منڈل پنچایت آفس کا جائزہ لینے والے ونود کمار کا استقبال کرتے ہوئے شال پوشی اور تہنیت پیش کی۔ رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی گورنمنٹ ایڈوائزر مقرر کیے جانے پر پہلی مرتبہ نظام آباد پہنچے۔ ان کا ضلع کانگریس کی جانب سے زبردست خیر مقدم کیا گیا۔ سدرشن ریڈی نے پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ، گورنمنٹ ایڈوائزر بااختیار امور محمد علی شبیر کے علاوہ دیگر اعلیٰ قائدین آج قافلے کے ذریعے نظام آباد پہنچنے پر اندلوائی ٹول پلازا پر صدر نشین اردو اکیڈمی راہبین ہمدان رکن اسمبلی نظام آباد بھوپت ریڈی اور دیگر نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے اتحاد فاؤنڈیشن کے صدر علم الحق نے اپنے ہمراہ نائب صدر شیخ فرید، جوائنٹ سیکریٹری شیخ صدام، خازن سیف علی، محمد تاج، حلیم محمد رفیع کے ساتھ مل کر اتحاد فاؤنڈیشن کے صدر نے کلیکٹر سے ملاقات کی اور کاغذ نگر میں کئی سالوں سے بند پڑی سلسلک فیکٹری کے اراضی کو حراج نہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مقامی بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دینے کا مطالبہ کیا۔ ایلاریڈی میونسپل کے وارڈ نمبر 2 میں رکن اسمبلی مدن موہن کی دلچسپی سے فنڈ منظور کر کے ڈرین لائن اور CC روڈ کے تعمیراتی کام چلائے جانے پر آبی اسکیم امرت 2.0 کے کام میں تاخیر ہوئی، جس پر سابق وارڈ ممبر ودیا ساگر نے رکن اسمبلی سے نمائندگی کرنے پر انہوں نے فوراً عہدیداروں اور قراردادوں سے بات کر کے کام کا آغاز کرنے کے احکام دیے، جس پر آج ودیا ساگر پاشا امتیاز مدھو کالونی کے عوام کی موجودگی میں تعمیراتی کاموں کا آغاز کیا گیا۔ ایلاریڈی سوشل ویلفیئر گروکل کالج اور ماڈرن جونیئر کالج کا متحدہ ضلع انٹرمیڈیٹ نوڈل آفیسر شیخ عبدالسلام نے دورہ کیا اور تنقیح کی، لیکچررز کے ساتھ اجلاس منعقد کیا، کمزور طلباء کو خصوصی کلاسز کا اہتمام کرنے کے احکام دیے، طلباء سے مختلف سوالات بھی کیے، سالہ امتحانات میں 100% نتائج کو یقینی بنانے کے لیے حدیث ذوق کے ساتھ محنت کرنے کا مشورہ دیا۔ کنڈا میں MRO آفس کے زیر اہتمام پریس میٹ منعقد کی گئی، جس میں حلقہ اسمبلی کے رکن ٹوٹا لکشمی کانت راؤ، بانسواڑہ سب کلکٹر کا نمائی MRO وینو گوپال SI موہن ریڈی، آبکاری عہدیداروں دیگر سرکاری افسران نے شرکت کی۔
LRD RDO पार्था सिम्हा रेड्डी ने तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन के साथ कुल जमात इजलास मुनक्किद किया और कहा तमाम राय दहिंदों को अपना नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में जांच लेने और SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन ने मंडल ताड़वाई के ब्राह्मणापल्ली के इलाके में 12 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले आंगनवाड़ी इमारत का संगे बुनियाद रखा। LRD के मंडल लिंगमपेट में आज जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने RDO पार्था सिम्हा रेड्डी के साथ इलाराम इलाके का दौरा करते हुए धान खरीदी सेंटर इंदिरामा मकानात की तामीरात का मुआयना करते हुए तफसीलात दरियाफ्त की और मुख्तलिफ मशवरे दिए। सैयद जलील अजहर सीनियर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत निर्मल को उर्दू अकादमी की जानिब से रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन के हाथों 11 नवंबर को हैदराबाद में कारनामा हैत अवार्ड सहाफत के जुमरे में महबूब हुसैन जिगर अवार्ड अता किया गया था। मुकामी दफ्तर सियासत पहुंचकर साबिक सदरशीन बल्दिया जी ईश्वर पी राजेश्वर रेड्डी ने सैयद जलील अजहर की शॉल पोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। दरियासना शेख सलमान जलीस अपने साथियों के हमरा दफ्तर सियासत पहुंचकर सैयद जलील अजहर की गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। साथ ही साथ मुफ्ती नदीम हाफिज यूसुफ अंसारी असलम अंसारी ने भी गुलपोशी और शॉलपोशी के जरिए तहनीत पेश की, जबकि सज्जाद अली मसूद अहमद ने भी शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस के कायद अनीस अहमद खान, मोहम्मद जाहिद अली NRI, मोहम्मद जीशान अली कांग्रेस के कायद डॉक्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन भी मौजूद थे। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन ने आज कामारेड्डी के विल्मा फंक्शन हॉल में रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के भांजे की शादी की तकरीब में शिरकत की और तेलंगाना प्रदेश सदर महेश कुमार गौड़ हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी के साथ मिलकर 9 बिहाता जोड़े को मुबारकबादी देते हुए आशीर्वाद दिया। LRD MPDO मोहतरमा ताहिरा बेगम ने आज MPO प्रकाश के साथ मिलकर आजमाबाद इलाके का दौरा करते हुए इंदिरामा मकानात के लिए मुस्तहिकीन को इस्तीफादा करने का मशवरा दिया। उर्दू अकादमी की जानिब से रविंद्र भारती थिएटर हैदराबाद में निर्मल के सीनियर सहाफी स्टाफ रिपोर्टर सैयद जलील अजहर को रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद के हाथों महबूब हुसैन जिगर अवार्ड अता किए जाने पर निर्मल के मुकामी दफ्तरी सियासत में दोस्त अहबाब की जानिब से सैयद जलील अजहर की शालपोशी और गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश करने का सिलसिला जारी है। आज भी मौलाना अब्दुल अलीम खासिम इमाम खतीब मस्जिद सलीम के हमरा इंतजामी कमेटी के तमाम अरकान सैयद अरशद, मोहसिन अलमास, आसिफ, इश्तियाक, इस्माइल बेग, अकरम साहिल के अलावा मोहम्मद जीशान अली, अनीस अहमद खान, डॉक्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद जाहिद अली NRI दीगर शामिल थे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल अलीम खासिम इमाम खतीब मस्जिद सलीम ने सैयद जलील अजहर की गुलपोशी और शॉलपोशी करते हुए मुबारकबादी पेश की, नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। BC तबक़ात को तालीम, रोजगार और मकामी इदारों में 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे के सिलसिले में रियासती BCJC की ज़ेर क़यादत BC धर्मापोरा दिशा तहरीक जोर पकड़ रही है। इस मौके पर निज़ामाबाद के विनायक नगर मुनक़्क़िदा धरने से खिताब करते BC वेलफेयर संगम के ज़िले सदर सुधाकर ने कहा, अगर BC तबक़ात को फौरी 42% रिजर्वेशन न दिया गया तो एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी।